الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روٹی کا احترام، یہ مضمون فیضان سنت جلد اول صفحہ 243 تا 264 سے لیا گیا ہے۔ دعائے اتار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ روٹی کا احترام پڑھ یا سن لے، اسے برکت والی حلال و آسان روزی عطا فرما اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر مختلف قسم کے کھانے مثلا زردہ، پلاؤ اور اچار وغیرہ ایک ہی تھال میں ہوں تو اس صورت میں دوسری جانب سے لینے کی بھی اجازت ہے، چنانچہ مختلف کھجوروں کا تھال۔ حضرت اکراش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک برتن پیش کیا گیا جس میں بہت سا ثرید تھا۔ ہم اس میں سے کھانے لگے، بس میں اپنے ہاتھ اس کے کناروں میں ادھر ادھر چلانے لگا تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اکراش، ایک ہی جگہ سے کھاؤ کیونکہ یہ ایک ہی طرح کا کھانا ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک طبق لایا گیا جس میں کئی اقسام کی تازہ کھجوریں تھیں۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک برتن میں ہر طرف تشریف لے جانے لگا اور ارشاد فرمایا، اے اکراش، جہاں سے چاہو کھاؤ کیونکہ یہ کھجوریں مختلف اقسام کی ہیں۔ 5 انگلیوں سے کھانا گواروں کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان سرور ذیشاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان 2 انگلیوں سے مت کھاؤ بلکہ ان کے ساتھ بیچ والی ملا کر 3 انگلیوں سے کھاؤ کہ یہ سنت ہے، اور 5 سے مت کھاؤ کہ یہ گنواروں کا طریقہ ہے۔ شیطان کے کھانے کا طریقہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، ایک انگلی سے کھانا شیطان کا اور 2 انگلیوں سے کھانا متکبرین یعنی مغرور لوگوں کا، اور 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات 4 مبارک انگلیوں سے بھی کھانا تناول فرماتے تھے۔ 3 انگلیوں سے کھانے کا طریقہ، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 3 انگلیوں سے کھانے سے نوالا چھوٹا بنے گا۔ چھوٹا نوالا چبانا آسان رہے گا، جتنا بہتر طریقے پر چبائیں گے اتنا ہی منہ سے نکلنے والا ہاضم لعاب اس میں شامل ہوگا اور اس طرح کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، 5 انگلیوں سے کھانا حریصوں کی علامت ہے۔ روٹی 3 انگلیوں سے کھانا زیادہ دشوار بھی نہیں، فقط تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ البتہ چاول 3 انگلیوں سے کھانا تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، مگر دینی ذہن رکھنے والے عاشقان سنت کے لیے یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں۔ یقیناً سنت ہی میں عظمت ہے۔ بڑے نوالوں کی حرص میں 5 انگلیوں سے کھانے کی بجائے تربیت کی خاطر سیدھے ہاتھ کی بنسر یعنی چھنگلیاں کے برابر والی انگلی کو خم کر کے اس میں ربڑ بینڈ پہن لیجئے، یا روٹی کا ایک ٹکڑا چھوٹی انگلی اور بنسر سے ہتھیلی کی طرف دبائے رکھیے۔ اگر جذبہ صادق ہوا
تو انشاءاللہ 3 انگلیوں سے کھانے کی عادت بن جائے گی۔ جب 3 انگلیوں سے کھانے کی عادت ہو جائے تو اب ربڑ بینڈ اور روٹی کا ٹکڑا ہتھیلی کی طرف دبانے کی حاجت نہیں۔ اگر چاول کے دانے جدا جدا ہوں اور 3 انگلیوں میں ان کا نوالا بن ہی نہ پاتا ہو تو اب 4 یا 5 انگلیوں سے کھا لیجئے، مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ ہتھیلیاں آلودہ نہ ہوں بلکہ انگلیاں بھی جڑ تک آلودہ نہ ہوں۔ چمچے کے ساتھ کھانے کی حکایت۔ چھری کانٹوں اور چمچوں کے ساتھ کھانا خلاف سنت ہے۔ ہمارے اسلاف چمچے کے ساتھ کھانے سے پرہیز کرتے تھے کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 انگلیوں سے کھانا ثابت ہے۔ حضرت امام ابراہیم باجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار عباسی خلیفہ مامون الرشید کے سامنے چمچوں کے ساتھ کھانا پیش کیا گیا۔ اس وقت کے قاضی القضاء حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے کہا، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ اے خلیفہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ کے دادا جان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہم نے ان کے لیے انگلیاں بنائیں جن سے وہ کھانا کھاتے ہیں، تو اس نے ان چمچوں کو ترک کر کے انگلیوں سے کھایا۔ چمچ سے کب کھا سکتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر غذا ہی ایسی ہے، مثلا فرنی یا رقیق یعنی پتلی دہی وغیرہ کہ انگلیوں سے کھائی نہیں جا سکتی اور پی بھی نہیں سکتے، یا ہاتھ میں زخم ہے یا ہاتھ میلے ہیں اور دھونے کے لیے پانی میسر نہیں، تو پھر ضرورتاً چمچے کی اجازت ہے۔ اسی طرح گوشت کا پکا ہوا بڑا ٹکڑا یا ران وغیرہ کو چھری سے کاٹ کر کھانے کی بھی اجازت ہے۔ اپینڈکس کا علاج ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کھانے کی سنتیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ معاشرے کے کئی بگڑے ہوئے افراد دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے الحمدللہ راہ راست پر آ چکے ہیں۔ چنانچہ متھرا ہند کے ایک اسلامی بھائی دینی ماحول میں آنے سے پہلے ایک ماڈرن نوجوان تھے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنا ان کا مشغلہ تھا۔ انہوں نے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے بیان کی کیسٹ، ٹی وی کی تباہ کاریاں سننے کا شرف حاصل کیا، جس سے ان کی کایا پلٹ گئی اور وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ ایک بار انہیں اپینڈکس کی بیماری ہو گئی اور ڈاکٹر نے آپریشن کا مشورہ دیا۔ وہ گھبرا گئے۔ ایسے میں دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں زندگی میں پہلی بار عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے ہیں۔ الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے بغیر آپریشن کے ان کا مرض جاتا رہا۔ الحمدللہ ان کے جذبے کو مدینے کے 12 چاند لگ گئے۔ اب وہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کرتے، ہر ماہ 72 نیک اعمال کا رسالہ جمع کرواتے اور مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانے کی خاطر گھوم پھر کر صدائے مدینہ لگاتے ہیں۔ بے عمل با عمل بنتے ہیں سر بسر، تو بھی اے بھائی کر قافلے میں سفر، اچھی صحبت سے ٹھنڈا ہو تیرا جگر، کاش کر لے اگر قافلے میں سفر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بغیر بے ہوشی کے آپریشن۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مدنی قافلوں میں سفر کی کیسی برکتیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے، بیماری اور مصیبت مسلمان کے لیے عام طور پر باعث رحمت ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ اسلامی بھائی کو اپینڈکس کی تکلیف ہوئی، پھر شفا کا سبب مدنی قافلے کا سفر بنا۔ اس طرح وہ دینی ماحول میں رچ بس گئے اور ان کا دینی ماحول میں خوب پکا ہو جانا
یقیناً باعث استحقاق رحمت ہے۔ تکلیف آئے تو صبر کی کوشش کر کے خوب اجر و ثواب کمانا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے صبر فرمانے کا انداز اور اس پر ثواب و اجر کمانے کا جذبہ بھی کیا خوب تھا۔ چنانچہ